امجد صاحب بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ پاکستان کی مسلح افواج کو ہائی الرٹ کر دیا گیا، بھارت اس وقت کیا چاہ رہا ہے؟ سرحد پر کوئی کارروائی کرنا چاہتا ہے؟ دنیا کی توجہ جو کسانوں کی تحریک چل رہی ہے بھارت میں، کیا اس سے ہٹانے کی ایک کوشش ہو سکتی ہے؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، جب سے یہ مودی حکومت میں آیا ہے اس کی اسٹریٹجی یہی رہی ہے کہ جب بھی اندرونی طور پہ اس کو کوئی مشکل درپیش ہوئی ہے یا الیکشنز آئے ہیں تو وہ اپنے عوام کی، یعنی عوام سے میری مراد ہندو پاپولیشن جو کہ 90% ہے بھارت میں، اس کی حمایت لینے کے لیے وہ کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتا ہے پاکستان کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف جس سے اس کو سپورٹ مل جاتی ہے۔ وہ مکار آدمی ہے، نفسیات اپنے ہندو پاپولیشن کی نفسیات پڑھ چکا ہے اور اس کو اندازہ ہے کہ بے شک ملک میں بے روزگاری ہو، بھوک ہو، اکانومی برباد ہو رہی ہو، کچھ ہو، ملک لٹتا نظر آئے، لیکن اگر وہ اس ہندو پاپولیشن کو یہ کہہ دے کہ میں نے پاکستان کے خلاف یہ کام کر دیا، فلاں سزا دے دی، بالا کوٹ چلے گئے، 300 لوگ مار دیے، وہ اپنا خالی پیٹ بھول جائیں گے اور اس کے شادیانے بجانے شروع کر دیں گے اور مودی کو سپورٹ مل جائے گی۔ یہ وہ نفسیات ہے جو اس شخص نے پڑھی، لہذا وہ لگاتار آج دن تک اس میں اپنا پولیٹیکل کیریئر بلڈ کرنے میں کامیاب رہا، صحیح، اور وہ اکٹھے ہو جائیں گے۔ تو امجد صاحب اوباما نے بھی اپنی لکھا ہے کہ اگر ہندوستان میں کوئی بھی سیاسی کامیابی آپ نے حاصل کرنی ہو تو پاکستان کے خلاف ہردہ سرائی اور پاکستان بیشنگ شروع کر، تو یہ اوباما نے لکھا، یہ اس کی اپنی آبزرویشن تھی، لیکن یہ بالکل درست ہے۔ لہذا آج کی مشکلات پہ قابو پانے کے لیے وہ کر سکتا ہے کہ یا تو ایک جھوٹا ڈرامہ رچا دے جو انہوں نے سرجیکل سٹرائک کا پہلے کس زمانے میں 2014 میں یہ کیا تھا، یا یہ کہ وہ واقعی کوئی ایسا آپریشن کر دے اور وہ بارڈرز کے اوپر یا ہماری ایل او سی کے اوپر، ایل او سی پہ خاص طور پہ کوئی جگہ چھوٹی موٹی قبضہ کرنے کی کوشش کرے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو وہ کر سکتا ہے، لیکن یہ کہ آپ کی افواج تیار ہیں اور انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ میری اپنی اسیسمنٹ تو یہ ہے کہ وہ ہمت نہیں کرے گا، کیونکہ آلریڈی چائنا نے اس کے دم پہ پیر رکھا ہوا، ادھر پھنسے پڑے ہیں۔ چائنیز نے جو علاقہ قبضہ کر لیا وہ کر لیا، مذاکرات میں کوئی خاص پیش رفت نہیں، چائنیز ان کو کچھ دے نہیں رہے، نتیجہ یہ کہ یہ ادھر سے بھی مودی کو سبکی، لیکن انہوں نے یہ کیا کہ وہاں پہ مذاکرات کو خفیہ رکھا تاکہ پبلک میں کوئی اس کے بارے میں بات ہی نہ ہو سکے، تو کسی کو کچھ پتہ نہیں کہ وہاں کیا طے کر رہے ہیں۔ ہمیں اپنے ذرائع سے پتہ لگتا ہے کہ چائنیز ان کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں، تو لہذا پاکستان کے ساتھ یہ کھیل تماشا کر سکتے ہیں۔ اب امجد صاحب ظاہر ستمبر 2016 میں جو اڑی واقعہ ہوا، فوراً واقعہ ہوتے ہی پاکستان پر الزام تھوپا گیا، پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کے اس میں ملوث ہونے کے کوئی شواہد نہیں ملے۔ 27 فروری کو کس طرح بھارت کو، 27 فروری 2019 کو بھارت کو منہ کی کھانی پڑی، ابھینندن والا واقعہ ہوا، پاکستان نے تو امن پسندی میں امن کا پیغام دیتے ہوئے اس کو بھی رہا کر دیا۔ کہ پاکستان کی امن پسندی کے پیغام کو کیا بھارت اس وقت پاکستان کی کمزوری سمجھنے لگا ہے، اس لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے؟ آج جو بھارت کے لوگ وہاں پہ نعرے لگاتے نظر آتے ہیں کہ پاکستان کو یہ کر دیں گے، سکھا دیں گے، اس میں کچھ تو وہ ان کی نفسیات جو 1971 والا قصہ ہے، اور دوسری بات یہ کہ بالی ووڈ نے جو جتنی فلمیں بنائی ہیں وہ ساری پاکستان کے اوپر اور گھس کے ماریں گے یہ کہانی ہے۔ وہ لوگوں کی نفسیات پہ یوں چھا گئے، فلم تو فلم ہوتی ہے، اس میں آپ جو جی چاہے کہہ لیں۔ تو امجد صاحب اب ظاہر ہے اس موقع پر یہ اب خطہ بے امنی کو تو بالکل برداشت نہیں کر سکتا، جو اس وقت پورے خطے میں، پوری دنیا میں کرونا کی صورتحال ہے، ایک ایسے موقع پر ظاہر ہے خطے کا امن خراب ہوتا ہے، ملک کی معیشت پر بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دنیا کی جو بڑی طاقتیں، ظاہر ہے پہلے ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ثالثی کی کوشش کی پاکستان بھارت کے درمیان، اب وہاں جو چینج آیا حکومت کا، اس کے بعد آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ معاملہ کہیں کسی ایک ایسے رخ پر جا سکتا ہے جہاں بیٹھ کر کوئی بات ہو سکے، کچھ معاملات طے ہو سکیں، یا پھر یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا؟ نہیں، اگر بات چیت کی طرف آتے ہیں تو وہ بھی مودی کی موت ہوگی، کیونکہ وہ اسٹرانگ مین امیج ختم ہو جائے گا۔ اس نے ہمیشہ بات چیت سے فرار حاصل کیا، کسی نہ کسی انسیڈنٹ کو کریٹ کر کے، فالس فلیگ آپریشن کر کے، یا پاکستان کو یہ کہا جی پہلے ٹیررزم بند کریں پھر بات ہوگی۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ وہ اپنے امیج بلڈنگ میں استعمال کرتا رہا ہے۔ بات چیت کرنے میں تو وہ اس کا مطلب ہوگا کہ اس نے سرنڈر کر دیا، تو وہ یہ کبھی نہیں بات چیت کی طرف وہ آئے گا نہیں، کسی بھی بہانے اگر اس کو کوئی مجبوری بھی ہوئی، انٹرنیشنل پریشر ہو جاتا ہے کوئی چیز، تو وہ کوئی نہ کوئی واقعہ کرا کے اس سے فرار حاصل کرے گا۔ تو میرا نہیں خیال کہ مودی کے ہوتے ہوئے امن یا بات چیت کی کوئی بات چل سکتی۔ تو پھر امجد صاحب یہ خطے کے جو اس وقت امن و امان کی صورتحال ہے، دونوں ممالک کے جو تعلقات ہیں وہ پھر کیا وقت کے ساتھ ساتھ اسی طرح کشیدہ ہوتے رہیں گے؟ پاکستان میں بھی ابھی اس حکومت کے 3 سال باقی ہیں، وہاں بھی 3.5-4 سال ابھی نریندر مودی کی حکومت کے باقی ہیں، تو پھر یہ معاملہ آگے کیا مزید خرابی، مزید کشیدگی کی طرف جائے گا؟ پھر کیا سی پیک اور پاکستان کی جو دوسری اکنامک ایکٹیویٹیز ہیں وہ بھی متاثر ہو سکتی ہیں مستقبل میں؟
देखिए बिल्कुल हो सकती है। मैं ये एक चीज आप बताऊं कि उनके अपने कांग्रेस के लीडर मेरे साथ एक दो प्रोग्राम्स में मौजूद थे, उन्होंने बरमला कहा कि पाकिस्तान को ये तवक्को खत्म कर देनी चाहिए कि बीजेपी की हुकूमत यानी मोदी की गवर्नमेंट को होते हुए आपके साथ कोई अमन मुज़ाकरात हों। तो ये हमें एक हकीकत को समझ लेना चाहिए और उसके लिए तैयार रहना चाहिए। बाकी ये कि अगर आज कोई क्लैश होता है फिर उस वक्त आके अगर इंटरनेशनल पावर्स जो हैं वो कूद पड़ती हैं और आपको वो बीच बचाव कराने की कोशिश करती हैं, यूनाइटेड नेशन आ जाती है, वो तो किससे और है बात की बात। लेकिन आज ये कोई नहीं कह सकता कि आपकी आपस में जंग हो नहीं सकती। जंग के तमाम शवाहिद और तमाम वो आप कह रही एलिमेंट्स मौजूद हैं जिससे किसी भी खत्ते का अमन तबाह होता है, क्योंकि भारत ना सिर्फ हड़दर्मी बल्कि वो पुरअमन तरीके से कोई चीज हल करना ही नहीं चाहता। देखें उनकी मुनाफकत आप देखिए और किस कदर, यानी एक जहनीत का आपको मैं बताता हूं। जब चाइना से बात करते हैं तो उनको जाके कहते हैं कि जनाब जंग किसी मसले का हल नहीं। हकीकत ये हर मीटिंग में, ये लास्ट जो मीटिंग इन्होंने की, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर साहब ये जाके मिले चाइना के फॉरेन मिनिस्टर से मॉस्को में, और यही जो वहां पे एलामिया जारी हुआ उसमें तमाम चाइना की बातें मानने के साथ साथ इन्होंने ये कहा कि जी चूंकि जंग किसी मसले का हल नहीं, इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस तरह डिसएंगेज हो जाए। पाकिस्तान की तरफ आंख करते हैं तो कहते हैं कि जनाब हम ये कर देंगे वो कर देंगे। ये वो बनिया मेंटेलिटी। तो हमजा साहब ये क्लैश की जो सूरत हाल हो सकती है, इस सिचुएशन से बचने के लिए, भारत की शरंगेजी से बचने के लिए क्या आलमी दुनिया में इस वक्त पाकिस्तान को दुनिया के बड़े ममालिक के साथ क्या लॉबिंग करने की ज़रूरत है, उनको कन्विंस करने की ज़रूरत है कि भारत को इस वक्त इस शरंगेजी से रोकें? देखिए उसका बहुत वक्त हमने ज़ाया किया। पिछले हमने तकरीबन आप यूं कह लीजिए कि 7-8 साल ज़ाया किए, और वो इस तरह कि भारत जितने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करता रहा, हमने उनका कच्चा चट्टा नहीं खोला, उनके झूठ दुनिया के सामने नहीं रखे। वो बड़ा खुला प्रोपेगेंडा हमारे खिलाफ करके दुनिया को कहता रहा कि पाकिस्तान टेररिज्म कराता रहा है, और हमारे वजीर आजम खुद कहते रहे कि क्या हमें बॉम्बे में ये लोग भेजने चाहिए थे जो जाके इतने लोग मारा है वहां पे। तो जब आप अपनी गर्दन खुद पेश करें कि हम मुजरम हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बाकी दुनिया आपकी बातों पे उस तरह यकीन नहीं करती, आपका क्रेडिबिलिटी का मसला है। भारत आज कह दे कि पाकिस्तान ने ये ऑपरेशन किया या ये हरकत की है दहशतगर्दी की, वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होगा, लेकिन दुनिया यकीन करेगी कि पाकिस्तान ने की है। ये आपने पुलवामा में भी देखा कि उसी दिन शाम तक अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस इन्होंने ऐलान किया कि जी इंडिया रिटेन्स द राइट टू रिटेलिएट, यानी उनको यकीन था कि ये पाकिस्तान ने किया है। किसी ने शवाहिद मांगे ही नहीं, उन्होंने कहा जी भारत को अब हक हासिल है। और फिर किसी ने मजम्मत नहीं की जब वो इंटरनेशनल बाउंड्री क्रॉस करके जाके तो उन्होंने बालाकोट पे हमला किया। क्या दुनिया को मजम्मत नहीं करनी चाहिए थी? आपके चाइना, आपका इतना करीबी दोस्त, उन्होंने तक नहीं मजम्मत की, क्योंकि शायद वो भी ये समझते थे कि पाकिस्तान ने हरकत की। तो असल दुख आपका आपकी क्रेडिबिलिटी है। जब आपकी हुकूमतें अपना नैरेटिव लेके नहीं जाती, कोशिश नहीं करती, भारत के झूठ का पोल नहीं खोलती, तो फिर